السلام علیکم یا رسول اللہ، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کہ سخت گرمی جہنم کے جوش سے ہے۔ ہم جب کوئی کام بھی کرتے ہیں تو وقت اور حالات کے مطابق چلتے ہیں۔ سردی ہو تو ہم گرم کپڑے پہن لیں گے، اگر گرمی ہو تو ہم پنکھے چلا دیتے ہیں، اے سی چلا دیتے ہیں۔ گویا کہ ہم موسم کے لحاظ سے ہماری صورتحال بدلتی رہے گی۔ اگر اس سے سخت سردی ہو تو ہم ہیٹر چلا دیتے ہیں، اگر گرمی ناقابل برداشت ہو تو ہم اے سی چلا دیتے ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ نے عبادت میں انسان کے اوپر اتنا وزن دیا جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ اب اس حدیث کا بہت زبردست مفہوم ہے کہ گرمیوں میں، سردیوں میں نہیں، گرمیوں میں بالخصوص جب جون جولائی کا موسم ہوتا ہے تو اس وقت دن کے 12-1 بجے کتنا گرمی ہو، بندہ باہر نکل کے کام نہیں کر سکتا۔ جو مزدور ہوتے ہیں وہ بھی سائے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں یار تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو جائے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ یہاں وہ بھی کہتا ہے یار انسان ہے، آخر ان کی ضرورت تو ہے، گرمی تو لگتی ہے۔ ترند پرند درند حیوان ہر چیز اپنے اپنے بلوں میں گھس جاتی ہے کہ چلو، پھر جو ہی موسم ٹھنڈا ہوتا ہے ہر کوئی اٹھ کے اپنے کام پہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے سب سے زیادہ ہمدرد ہیں۔ آپ سے زیادہ کون رحیم ہے، جن کا لقب بھی یہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو ایسا نہیں بنایا کہ آپ سخت ہو، بلکہ آپ کو رحمت، کرم، فضل، ساری چیزیں جو ہے آپ کو دے دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ سخت گرمی جہنم کے جوش سے ہے۔ دوزخ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی کہ میرے بعض اجزاء بعض کو کھا لیتے ہیں۔ اسے 2 مرتبہ اجازت کی، سانس کی اجازت ہوئی، جس طرح ہم سانس لیتے ہیں نا، اس طرح اس کو اللہ نے فرمایا کہ چلو 2 دفعہ سانس لے لی کرو۔ تو 1 مرتبہ وہ سردیوں میں سانس لیتی ہے، 1 مرتبہ گرمیوں میں سانس۔ 6 ماہ اس وہاں گزرتی ہے، 6 ماہ کے بعد سانس لیتی ہے۔ جس طرح بندہ اگر سو رہا ہو بیڈ پہ، پلنگ پہ، چارپائی پہ، نیچے کہیں ہو، تو ایک سائڈ پہ سوئے سوئے تھک ہی جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار سائڈ بدل۔ تو اللہ نے اسے اجازت دی۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ یہ جو گرمیوں میں دھوپ ہوتی ہے یہ جہنم کے سانس لینے کا منظر، اس وقت وہ سانس لے لی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، باب الاذان للمسافرین، یہ باب ہے یعنی مسافرین کا۔ تو اس میں ابو ذر بڑے مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو مؤذن نے اذان کہنا چاہیے کہ ٹائم ہو گیا اذان کہیں، تو نبی پاک نے فرمایا ٹھنڈا کر، نہیں رک جا۔ تو مؤذن نے پھر قصد کیا کہ چلو اب آدھے گھنٹے کے بعد، 10 منٹ کے بعد بھی، کچھ توقف کے بعد پھر ارادہ فرمایا، تو نبی پاک نے فرمایا ابھی بھی ٹھنڈا کر، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو۔ یعنی دن کافی ڈھل گیا اور محسوس ہوا کہ اب گرمی شدت کی نہیں۔ امام احمد، ابو داؤد رحمہ اللہ، ابو ایوب عقبہ بن عامر، یہ بھی مشہور صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فطرت پر رہے۔ فطرت کیا ہے کہ رب کا جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرنا فطرت ہے۔ یہ داڑھی فطرت کے مطابق آتی ہے، رب کا قانون ہے، اگر یہ فطرت نہ ہوتی تو داڑھی نہ ہوتی۔ سر کے بال فطرت ہے، ہم نے تھوڑی ہوا ہے۔ بھوک لگنا فطرت ہے، پانی پینا فطرت ہے۔
یہ کیا ہے؟ موسم اپنے اپنے وقت پہ آتے ہیں، یہ قانون قدرت ہے۔ ابھی باہر کا موسم ہے، خزاں بھی آتی ہے، گرمی بھی، سردی بھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رب کے بنائے ہوئے اصول اور قانون ہیں ان کو کبھی نہیں توڑا، بلکہ امت کو اس کے مطابق چلنے کا حکم دیا۔ دونوں چیزوں کا خیال رکھا، جو رب کے احکامات قلب اطہر پہ اترے ان کو بھی سنبھال کے رکھا، اور جو سامنے صحابہ ہوتے تھے ان کی طبیعت کو بھی دیکھ کے ان کو چلایا کہ انسان بچ بھی جائے، انسان کو بھی نقصان نہ ہو، عبادت کو بھی نقصان نہ ہو۔ جتنے بھی نبی تھے ان سب کو اللہ نے زبردست منصب عطا فرمایا، لیکن وہ نبی تھے ان میں جلال بھی تھا، وہ دعائیں بھی مانگ لیتے تھے، ان پہ ان کی قوموں پہ عذاب بھی آ جایا کرتے تھے۔ ہر نبی کی اپنی اپنی طبیعت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی آدمی تھے، ان کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نہیں ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو دانا کھلا دیا گیا، پھر زمین پہ آ گئے۔ ہر نبی کی اپنی اپنی فطرت ہے، اپنی اپنی عادت ہے، اپنی اپنی طبیعت ہے، اپنے اپنے معجزات ہیں، لیکن اللہ نے وہ تمام محاسن اور خوبیاں جو تمام نبیوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ تھیں وہ اٹھا کے نبی پاک میں رکھ دی۔ آپ کی طبیعت بہت زبردست ہے، ابھی غصہ نہ فرمائے۔ اور نمازوں کے معاملے میں حالانکہ رب کا حکم ہے، باقی مصالحہ نماز پڑھو بعض اوقات، لیکن جانتے تھے کہ میرا رب بندوں پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ میں اگر کہہ رہا ہوں ٹھنڈا کر، حالانکہ رب کے قانون کے خلاف ہے، نہیں ہے خلاف۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، پڑھیں گے، لیکن اپنے آپ کو اتنا مصیبت میں بھی نہیں ڈالنا کہ سخت گرمی ہو ہم کہیں گے نماز پڑھ لیں۔ نماز استسقاء یوں ہاتھ کر کے دعا مانگی جاتی، سر جو ہے وہ ننگے کر کے، اور کڑکتی ہوئی دھوپ میں، جب بارش نہ ہو رہی ہو، قحط سالی ہو، نیچے پاؤں جلیں۔ وہ نماز کیا ہے؟ وہ ایسی نماز ہے کہ جو رب کو رحم دے دے کہ میرے بندے اس حد تک مجبور ہو گئے۔ جس طرح بچہ رو رہا ہوتا ہے، بلک رہا ہوتا ہے، زمین پہ لیٹ رہا ہوتا ہے، تو ماں کو ترس آ ہی جاتا ہے کہ اب تو گیا، اب دے ہی دوں۔ تو وہ اس حالت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اس حالت میں بھی دعائیں مانگی، وہ بھی عبادت کی کہ ساری رات کھڑے رہے۔ اللہ نے فرمایا نہ، رات کا تھوڑا سا حصہ، نصف آوین کچھ منو قلیلا نام ابونا، اور یہ بھی منظر ہے کہ ٹھنڈا کر، ٹھنڈا کر، ٹھنڈا کر۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جہاں تمہیں آسودگی ہو، آسانی ہو، ریلیکس ہو، کھڑے رہو ساری رات، کوئی منع نہیں، لیکن جہاں پریشانی ہو، دھوپ ہو، گرمی ہو، تو پھر وہاں اپنا آپ کا خیال رکھو، عبادت کا بھی خیال۔ اسلام واحد دین فطرت ہے کہ جس میں تنگ نظری سرے سے ہے ہی نہیں، ریلیکس ریلیکس ہے، آزادی ہی آزادی ہے۔ مجھے روزہ توڑ کے آیا تھا، حالانکہ حکم تو یہی تھا کہ یار ایسا کرو 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ نبی پاک تو فرما دیتے کہ بھئی یہ حکم ہے، میں مجبور ہوں، اب کرو ایسا، لیکن ان کے گھر والوں کو بھی جانتے تھے، ان کی طبیعت کو بھی جانتے تھے، شریعت کو بھی جانتے تھے۔ میں بیٹھ جاؤں، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں سکتا اخراج کرنے کو، کیسے وہ 60 مسکینوں کو کھلاتے، کیسے وہ 60 دن روزہ رکھتے، وہ غریب تھے، کمزور تھے، تو پتہ تھا اللہ انتظام فرمائے۔ رب پہ بھروسہ توکل کی اعلیٰ نشانی۔ تو وہ کھجوروں کا ٹوکرا آ بھی گیا، رکھ بھی دیا گیا نبی پاک کے سامنے، تو آپ بانٹ دیتے، بس بانٹ دیتے، اس کو تو مسئلہ میں کون تھا یہ روزہ توڑ کے یا کھڑا ہو یا سر میں ذرا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ لے جا مدینے کے غریبوں مسکینوں میں بانٹ۔ چلو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، میں بھی دعا کروں۔ 2 قدم چلا، پلٹ کے پیچھے دیکھا، یا رسول اللہ یہ تو ایک ہی دن میں کھا جائیں گے، تو میں تو پھر کئی دن فاقے کروں گا، میں غریب ہوں، مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا لے جا، چلو تو لے جا، تو کھا لے، تیرا روزہ ہو گیا، یہ کفارہ پورا ہو گیا۔ اب حکم کچھ اور ہے، لیکن وہ سامنے جو فطرت انسانی ہے وہ سامنے دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ بندہ غریب ہے، وہ کمزور اتنا ہے کہ 60 روزے رکھے ویسے مر جائے گا، پیسے اس کے پاس ہے نہیں، حالانکہ وہ صدقے کا مال تھا،
لیکن بتایا کہ صدقے کا مال اگر کوئی اس حد تک غریب ہے تو اس کو بھی دیا جا سکتا. اگر کوئی غریب ہے اس کے بعد ایک بندے نے فون کیا لاہور سے رات کے 12 بجے، سب اکٹھے بیٹھے تھے. وہ جی ہماری والدہ فوت ہو گئی ہے، بہن بھائی تھا. میں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مجھے 8-10 دن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جی ہم چاہتے ہیں کہ 40واں اور 10واں اکٹھا کر دیں رمضان سے پہلے کوئی نوسط تو نہیں ہوگی. اگر یہ بھی کسی مولوی نے ڈرایا تو ہوگا نا انہیں. ہاں کہ اگر تم 40واں 40 دن کے بعد نہیں کرتے تو بس اب قیامت آئی. بیچارے ڈر جاتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ جمعراتی اور یہ 40واں یہ 10واں یہ کوئی سنت فرض واجب نہیں ہے. یہ ہم صدقہ خیرات اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو درجات بلند فرمائے، اس کو ثواب پہنچائے. باقی اب کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ انہیں جنہیں لوگ ایسے کہتے ہیں کہ 40 دن سے پہلے کیا تو یہ ہو جائے گا. وہ اللہ بندے کچھ نہیں ہوتا. جب دل کرے کرو. اگر ہو سکے تو نماز پڑھ کے رب جالنی پہ غور کرو. دن میں کتنی مرتبہ نماز پڑھتے ہو؟ اتنی مرتبہ تو ماں باپ کے لیے دعا. لیکن چونکہ لوگوں کا معیار، لوگوں کا ذہن اور لوگوں کی فطرت یہ بن چکی ہے کہ ہمارے سامنے اگر دیکھے نہ پکی تو گویا کہ اس نے باپ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. اگر ہم نے کھانا نہ کھایا سمجھو یہ بندے نے خیرات کی تھی نہیں. نماز کا یقین نہیں ہے، نماز کے اندر ربی جانی ہے، اس کا یقین نہیں ہے کہ ہم نے باپ کے لیے دعا مانگی. اور ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا تھا. رب کے خلیل پیغمبر تھے. نہیں، وہ مولوی نے جو کہا ضرور کرنا، میں روٹی لینے بھی آؤں گا، میرے ساتھ برتن ہوں گے، میرے گھر کے لیے بھی دے دینا. وہ کسی اللہ کے بندے نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ ویسے تنخواہ دیتے نہیں ہیں، دانہ پانی نہیں دیتے، تو کچھ چکر چلایا جائے. چلا دیا. یہ کرو جی، جمعرات کرو جی، روٹی سانو دیو. ان لوگ ہی گئے پاس. ہوں بیچارے چھجن تے فتوا تو دیوبندی دا کھڑا ہے یا لذیذ دا کھڑا ہے. مولوی دی تے چاندی ہے نا بالخصوص. وہ ایک نہیں مرتا، دوجا پھر مر جاتا، تیجا پھر. وہ کام چلتا ہی رہتا ہے، رکتا نہیں. 40 دن جتنی بڑی آبادی ہوئے 3-4 بندے کڑکے ہی ہو جاتے آٹومیٹک. وہ اللہ کے بندے سب سے افضل طریقہ یہ ہے. روٹی جب کھاتے ہو نا 3 دفعہ قول شریف پڑھ لو، 1 دفعہ علام شریف پڑھ لو، روٹی خود کھا لو، ثواب ان کو پہنچ جاتا ہے. یقین مانے. اگر مولوی دعا مانگے تو پہنچتی ہے، بیٹی مانگے تو نہیں پہنچتی، بیٹا مانگے تو نہیں پہنچتی. کیوں نہیں؟ ہاں اگر مولوی مستحق ہے، غریب ہے تو ختم کے نظریے سے بھی نہ دو، پھر زندگی ساری دیتے رہو. یہ بھی توہین ہے امام کی اور نائب امام کی. اسے فقیر سمجھ کے دیتے گویا پھر تو وہ فقیر ہو گیا نا. صدقے کا مال اس لیے دیتے ہو امام کو یا نائب امام کو یا مؤذن کو کہ یار چونکہ وہ امام غریب ہوتا ہے یا مؤذن غریب. نبی پاک نے لی ہے، صدیق اکبر نے لی ہے، عمر فاروق نے لی ہے، عثمان غنی نے. پھر دیتے ہو تو زندگی ساری دو. اگر ان کی رسپیکٹ کر کے دے رہے ہو پھر زندگی ساری دو. صرف 40 دن کے بعد بند، پھر وہ دوسرے دروازے پہ ہوتا ہے. ان کا مر گیا، ان کا تو پورا ہو گیا، اب ان کی باری ہے. اب وہ بھی خوش ہے بیچارہ کہ روٹی کھا رہا ہوں، وہ بھی خوش ہیں کہ ہم دے رہے ہیں. ہم تو دعا سے فارغ ہیں نا. نہ ہماری بیوی مانگے گی، نہ بیٹا مانگے گا، نہ ہم مانگیں گے. مولوی جانے اس کا کام ہے نا. ایسا بات تو سچی ہے، بات تو سچ ہے، مگر بات درست ہے. چلو، ابو داؤد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عبدالعزیز بن رفیع سے روایت کی، فرماتے ہیں رسول اللہ دن کی نماز یعنی عصر اور ظہر ابر کے دن میں اگر ہو تو وہ جلدی پڑھتے ہیں، اور اگر ابر ہو تو مغرب میں تاخیر کرو. جب بادل زیادہ ہوں مغرب میں تاخیر کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا لگتا ہے کہ مغرب ہو گئی ہے. جب سورج نظر نہ آئے نا تو روشنی زیادہ پھیلتی ہے. بادل جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے نا، جب لگتا ہے بس اب مغرب ہوگی، تو ابر میں مغرب کو دیر کرو. باقی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ سمجھنے کی